چندا کے چلانے کی آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی، مگر تیمور کو اس پہ ذرا رحم نہیں آ رہا تھا۔ گردن اور چہرے پہ کاٹے جانے کے نشان، کپکپاتا ہوا وجود۔ وہ چھوٹی سی لڑکی یہ ظلم برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ تیمور نے اس کے بالوں کو دبوچا، اس کے لبوں پہ جھکا۔ وہ مزید شدت سے چلانے لگی۔ ظلم انتہا پہ پہنچ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو چندا کے منہ سے مہرالنساء کے لیے بد دعا نکلی، جو سیدھا آسمان تک گئی تھی۔ اس کی ٹانگیں کپکپا رہی تھی۔ تم بھی اپنی بہن کی طرح ہی ہوگی۔ میں اچھی طرح لگامیں لگا کے رکھوں گا تاکہ تم کبھی اس حویلی سے قدم باہر نہ نکال سکو۔ مہرالنساء کے گناہوں کی سزا تمہیں اور تمہاری بہنوں کو ملے گی۔ وہ میری منگیتر ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چندا کو مزید شدت سے بیڈ پہ پھینکتے ہوئے اس پہ درندگی دکھانی شروع کی۔ رات کے سناٹے میں اپنا عروسی لباس سنبھالا، پچھلی دیوار پھلانگتی ہوئی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی تو سامنے ضامن کھڑا ہوا تھا۔ ضامن کو دیکھتے ہی وہ جلدی سے اس کے آگے گلے لگ گئی۔ ضامن نے اس کی پشت کو سہلایا، اس کا بازو پکڑا۔ چلو، اس سے پہلے کہ حویلی والوں تک یہ خبر پہنچی، مہرالنساء حویلی چھوڑ چکی ہے، حویلی والوں سے بغاوت کر چکی ہے۔ اس سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، کم از کم جب تک حویلی والوں کو پتہ ہو ہم اس گاؤں سے باہر جا چکے ہوں۔ وہ دونوں باہر کی طرف بھاگ رہے تھے۔ سڑک اتنی چھوٹی تھی کہ وہ بمشکل بھاگ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ لوگ بڑی سڑک تک پہنچے، وہاں پہ ضامن کی بائک کھڑی ہوئی تھی۔ وہ گاؤں کے اندر بائک نہیں لے کے گیا کیونکہ گاؤں والوں کو شک ہو سکتا تھا۔ فوراً سے بائک پہ اس کے پیچھے بیٹھتے ہوئے اس کے گرد بازو حائل کر کے اس کی پشت پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ بہت شدت سے رو رہی تھی۔ آج اس نے اپنی محبت کے لیے بغاوت کر لی تھی۔ اس نے حویلی والوں سے بغاوت کی تھی اور اس کا ان میں نام لکھا جا چکا تھا کہ وہ ایک باغی لڑکی ہے۔ بائک ایک فلیٹ کے پاس رکی۔ چھوٹا سا فلیٹ عجیب سے علاقے میں تھا، کافی پرانا لگ رہا تھا۔ ارد گرد کا علاقہ بہت گندا سا تھا۔ وہ محلوں میں رہنے والی لڑکی اپنی محبت کی خاطر اس غلیظ جگہ پہ آ گئی۔ وہ اس کا بازو پکڑتا ہوا کہنے لگا، کچھ دن ہمیں یہاں رہنا ہوگا، اس کے بعد میں کسی اچھی جگہ کا بندوبست کر لوں گا۔ اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے اندر کی طرف لے آیا۔ گھر کافی عجیب اور پرانا سا لگ رہا تھا۔ عجیب فلیٹ، اس نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ ضامن کے ساتھ نکاح تو وہ پہلے کر چکی تھی اور وہ ہر چیز دنیا کو بھول گئی۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو ایک کمرہ تھا جس میں ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی، ایک پلنگ پڑا ہوا تھا۔ وہ اسے بیڈ پہ بٹھایا اور اس کے ہاتھوں کو شدت سے چومنے لگا۔ مہرالنساء، تم میرے لیے کیا ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا کہنے لگا، بادشاہ ہو تم اور میں آپ کی ملکہ ہوں۔ میں آپ کی زندگی میں آپ کا ساتھ دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے مہرالنساء اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ اس وقت وہ خود کو جنت میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اسے اپنے قریب کرتا ہوا اپنی گود میں بٹھا گیا۔ وہ تمام تر خواب اس کے ساتھ پورے کرنا چاہتا تھا جو خواب اسے دکھائے تھے۔ اس کے پاس ابھی کوئی اچھی رہائش نہیں تھی، کوئی اچھی جگہ نہیں تھی جہاں پہ اسے رکھ سکتا۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چومے جا رہا تھا۔ وہ ضامن کا لمس محسوس کرتی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ اس کی بھاری جیولری اتارنے لگا۔ شاید یہ آخری چیز تھی جو وہ شاہ حویلی سے لے کے آئی تھی۔ یہ عروسی لباس، یہ جیولری، وہ رخصت نہیں ہوئی تھی، مگر وہ جیسے بھی اس گھر سے آئی تھی عروسی جوڑے میں ہی آئی تھی۔
میں قسم کھاتی ہوں میں ہمیشہ آپ سے وفا نبھاؤں گی، کیونکہ مہرالنساء شاہ کے خون میں وفا ہے۔ نہ جانے کیوں یہ بات کہتے ہوئے مہرالنساء کو اپنا باپ یاد آیا، جس کے ساتھ وہ بغاوت کر چکی تھی۔ اس کو پالنے والا شخص، اس کی آنکھوں میں بساختہ ہی نمی ترنے لگی۔ اس نے سامن کی طرف دیکھا، جو اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی معجزہ ہو۔ اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے اس کے گلے سے دوپٹہ نکالنے لگا، اس کے اور اپنے درمیان کے تمام تر پردے گرانے لگا۔ وہ صحیح معنوں میں ڈر رہی تھی، نہ جانے اسے کیا ہونے لگا۔ سامن کیا کچھ وقت اس کے لبوں پہ انگلی رکھ گیا، کہنے لگا نہیں، اب وہ وقت نہیں، اب میں کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا، تم سے تھوڑا سا بھی دور نہیں جا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی پیشانی پر بوسے دینے لگا، تمام تر فاصلے مٹا گیا۔ حویلی میں کہرام برپا ہو چکا تھا۔ مہرالنساء کے بھاگ جانے کی خبر تو حویلی سے باہر بھی نکل چکی تھی۔ پورے گاؤں میں چمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ نواب جمال الدین صاحب کی بیٹی مہرالنساء حویلی والوں کی عزت کو خاک میں ملا کے چلی گئی، اور حویلی پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ بیٹیوں پہ اتنی سختی کرنے کے باوجود، اتنی پابندیاں لگانے کے باوجود حویلی کی ایک عورت بھاگ گئی۔ کوئی کچھ نہیں کر پایا، سب لوگ پاگلوں کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ سارے گھر کی عورتیں کھڑی ہوئی تھیں۔ نواب جمال الدین غصے میں کہنے لگے، جس نے بھی اس کی بھگانے میں مدد کی ہے، مجھے پتہ چل گیا تو میں اس کے ٹکڑے کر دوں گا، ٹکڑے بھی وہاں پھینکوں گا جہاں سے کسی کو ملیں گے نہیں۔ ان کی بات سن کے سبھی عورتیں سہم گئیں، نگاہیں جھکائے کھڑی ہوئی تھیں۔ تیمور کی آج ہی شادی ہوئی اور چندہ کے ساتھ ہوگی، یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی کا بازو پکڑا۔ ساری عورتیں وہیں کھڑی روکنے کی کوشش کرنے لگیں۔ چندہ تو ابھی چھوٹی تھی، مہرالنساء کے جانے کا دکھ اوپر سے اسے اذیت اور تکلیف دینے لگے تھے۔ چندہ نے اپنی ماں کی طرف مدد طلب نگاہوں سے دیکھا، مگر ماں کیا کر سکتی تھی، وہ بھی تو بے بس تھی۔ نفی میں سر ہلانے لگی۔ بابا جان، میں تیمور بھائی کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ تیمور اس حویلی کا سب سے ظالم مرد تھا۔ نواب کو اپنے بھتیجے سے بے انتہا محبت تھی، اور وہ اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ ہی کروانا چاہتے تھے، مگر کسی کی کوئی التجا، رونا سسکنا کام نہیں آیا۔ چندہ نواب جمال الدین چندہ تیمور شاہ بن چکی تھی۔ اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ حویلی کی عورتوں نے اسے سونے کے زیورات سے بھر دیا۔ وہ دلہن بنی تیمور کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب غصے میں کمرے کا دروازہ کھلا، تیمور کمرے میں داخل ہوا، آنکھیں چندہ کے بازو سے دبوچتا اپنے سامنے کھڑا کیا، اس کے منہ کو تھپڑوں سے لال کر دیا۔ آج تمہاری بہن کسی اور مرد کے ساتھ ہوگی، یہاں سے بھاگ کے ایک مرد کے ساتھ ہی گئی ہے نا، وہاں پہ گناہ کر رہی ہوگی، لیکن اس کے گناہوں کی سزا تمہیں دوں گا، ایک نہیں تو دوسرے کو تو برداشت کرنا پڑے گا۔ چندہ رونے لگی، اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑنے لگی۔ وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب تیمور کمرے میں داخل ہوا، آکے چندہ سے بازو سے دبوچا، اپنے سامنے کھڑا کیا، اس کے منہ کو تھپڑوں سے لال کر دیا۔ آج تمہاری بہن کسی اور مرد کے ساتھ ہوگی، ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا۔ چندہ رونے لگی، دونوں ہاتھ جوڑنے لگی۔ تیمور بھائی، میری کیا غلطی ہے؟ میرے ساتھ ایسا مت کریں پلیز تیمور بھائی۔ وہ روتے ہوئے تیمور کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ خبردار، جو تم نے مجھے بھائی کہا۔ اس کے جبڑے کو اتنی شدت سے دبوچا
چندہ کو لگا جیسے اس کا جبڑا ٹوٹ جائے گا۔ وہ رونے لگی۔ مہرالنساء کو تو میں ڈھونڈ لوں گا، اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے کروں گا، لیکن تم اگر اپنی بہن کی طرح نکلی تو ایک بات یاد رکھنا، تمہیں میں ماروں گا نہیں بلکہ پل پل موت دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا اس کا دوپٹہ اتار کے دور پھینکا۔ حویلی کے مرد وہ سمجھتی تھی عزت دینے والے ہیں، دوپٹے سیٹ کرنے والے، مگر اس کا چہرہ حیوانگی درندگی سے بھرا ہوا تھا۔ تیمور، اس نے آخری دفعہ مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے بعد اس کی مزاحمتیں بیکار گئیں۔ اس کی آواز تو کمرے سے باہر نہیں جا سکتی تھی، مگر اس کی رات بھر کمرے میں چیخیں گونجتی رہیں۔ صبح کھڑکی سے آنے والی ہلکی ہلکی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کے اپنا سر سامن کے سینے میں چھپانا چاہا۔ سامن نے مسکراتے ہوئے دیکھا تو وہ ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ نہیں تو تم جب پہلو میں ہو تو مجھے بھلا کیسے نیند آ سکتی ہے؟ دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھتا ہوا بولا، کیا تمہیں ایسی جگہ پہ نیند آ گئی تھی؟ تم تو شاہی بیڈ پہ سونے کی عادی ہوگی، تمہیں تو مخملی بستر پہ نیند آتی ہوگی، پھر تمہیں اس ٹوٹے ہوئے پلنگ پہ کیسے نیند آ گئی؟ یہاں پہ تو اتنی بدبو آ رہی تھی۔ اس کے گال کو سہلاتے ہوئے پوچھنے لگا، سامن، آپ کے ساتھ مجھے کہیں بھی نیند آ سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ لیکن تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تیمور، آپ ہمیشہ میرا ساتھ دیں گے، ہمیشہ مجھ سے وفا نبھائیں گے۔ تیمور، میں کبھی نہیں تھکوں گی۔ تیمور، اسے بری جگہ مجھے کسی جھونپڑی میں رکھیں گے تو میں وہاں پہ بھی آپ کے ساتھ رہ لوں گی۔ سامن، میں کبھی بھی آپ سے دور نہیں جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ سامن نے فوراً سے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے اس کے آنسوؤں کو چوم لیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں اپنی ملکہ بیگم کے لیے پہلے خود ناشتہ بناؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگا۔ تم جلدی سے فریش ہو کے آ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو شدت سے چوما۔ سامن کی مونچھوں کی چبھن اپنے چہرے پہ محسوس کر کے مسکرانے لگی تھی۔ ہلکی سی اسے تکلیف ہوتی تھی۔ اس کا سفید رنگ لال ہو جاتا جب بھی وہ اسے بوسہ دیتا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن سے بہت زیادہ وہ محسوس کرتی، مسکرانے لگ جاتی۔ وہ جانتا تھا کہ مہرالنساء کس قدر نازک مزاج ہے۔ مہرالنساء خوش تھی اس بات سے انجان کس کی وجہ سے اس کی بہن کی زندگی مکمل طور پہ برباد ہو گئی۔ مہرالنساء اس چھوٹے سے کچن میں داخل ہوئی جہاں پہ کھڑا کھانا بنا رہا تھا۔ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، پیچھے سے ہگ کرتے ہوئے اس کی پشت کو چومنے لگی تھی۔ ویسے کچن میں یہ شرٹ اتار کے کام کرنے والا کون سا سین ہے؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگی۔ بیگم، تمہیں یہاں نظر نہیں آ رہا کتنی گرمی ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا جو پسینے سے شرابور ہو گیا، رنگت بالکل لال پڑ چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ کے ساتھ تو ہم کہیں بھی چلے جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے باڈی پہ آیا ہوا پسینہ دیکھنے لگی تھی، جو کہ میں صاف کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کمرے میں جا کے ٹاول اٹھایا، اس کی پشت کو صاف کرنے لگی تھی جہاں پہ بہت زیادہ پسینہ آیا ہوا تھا۔ یہ بہت برا تم کر رہی ہو، کیونکہ ابھی تک تم نے صاف کر کے ہٹنا ہے، پھر آ جانا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ہارڈ ہوں۔ اس کی بات سن کے وہ مکمل طور پہ شرما گئی۔ وہ تو مجھے اندازہ ہے، یہ کہتے ہوئے وہ ہنس پڑی تھی۔
اس کی گالوں میں پڑنے والے ڈمپل بہت واضح ہو رہے تھے۔ شاید وہ سامن کی نسبت بہت زیادہ خوبصورت تھی، مگر کوئی اس کی نظر سے سامن کو دیکھ لیتا تو وہ دنیا کا حسین ترین مرد تھا، جس کی خاطر ہر ایک سے اس نے بغاوت کر لی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ان 2 دن میں اس نے سامن کی محبت کو کھل کے محسوس کیا، مگر رات کے وقت اسے وامٹنگ ہونے لگی، بہت تیز بخار ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا ہے، بس دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ میری جان، میری زندگی، تمہیں اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ اٹھو، ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ وہ خود ہی اس کے ساتھ ہسپتال نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اتنے پیسے تو اس کے پاس ہیں نہیں جو اس کا علاج کرواتا۔ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلائے جا رہا تھا۔ ہسپتال لے چلتا ہوں، وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، مگر وہ بہت زیادہ کمزور لگ رہی تھی۔ وہ ٹھیک سے کھاتی پیتی نہیں تھی۔ ایک دم سے اپنے بازو میں اٹھا لیا، لا کے اسے باہر کھڑا کیا، اس کے گرد اچھی طرح چادر لپیٹی۔ چلو ہاسپٹل چلتے ہیں، ایسے پریشان نہیں ہوتے، یہ کہتے ہوئے اسے بائک پہ بٹھائے، بالکل پیچھے اس کے ساتھ چپک کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ہسپتال پہنچے، سیدھا ایمرجنسی وارڈ میں لے گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، یہ کافی زیادہ ویک ہیں، لگتا ہے انہوں نے پچھلے کچھ دن سے کچھ ٹھیک سے کھایا نہیں، انہیں ہیلدی ڈائٹ دیں، میں کچھ میڈیسن لکھ کے دیتی ہوں، ایک ڈرپ لگا دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی۔ وہ اسٹریچر پہ پڑی ہوئی تھی، سامن کو دیکھنے لگی۔ سامن اس کے پاس آ کے بیٹھا تو وہ کہنے لگی، سامن، یہ تکیہ اتنا سخت ہے، مجھے آپ کی گود میں سر رکھ کے سونا ہے۔ اس نے سامن کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ آگے ہو کے بیٹھا تو وہ سامن کی گود میں اپنا سر رکھ کے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، سامن، آپ بہت اچھے ہیں، جتنا مجھے آپ کے پاس سکون ملتا ہے اتنا مجھے کہیں اور نہیں ملتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ سامن کی گود میں سر رکھے آنکھیں بند کر گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ سامن اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ باہر ڈاکٹر سے کہنے لگا، ڈاکٹر، انہیں کوئی اور مسئلہ تو نہیں؟ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں، شاید ان کی کافی زیادہ ماحول چینج ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، لیکن وہ ایسا کچھ کہتی تو نہیں۔ ہاں، ان کی شادی میرے ساتھ ہوئی ہے، وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہیں، تو اس وجہ سے۔ ڈاکٹر کہنے لگی، شاید وہ آپ کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی، کچھ دن ان کے ماں باپ کے گھر بھیج دیں تاکہ وہ کچھ ریلیکس فیل کریں۔ وہ تو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ماں باپ کے گھر چھوڑنا تو گویا موت کو دعوت دینا تھا۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ اسے لے کے واپس گھر آیا۔ لٹاتا ہوا اٹھنے لگا تو اس نے سامن کا بازو پکڑ لیا، ایک دم سے اسے کھینچا تو وہ بالکل اس کے قریب ہو گیا، اتنا قریب میرے نساں نے اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کی۔ مجھے تمہاری قربت میں سکون ملتا ہے، وہ عجیب انداز میں بولی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، یہ کہہ کے وہ اٹھنے لگا، مگر وہ دوبارہ سے سامن کا بازو پکڑ کے اپنے قریب کر گئی۔ سامن، مجھے آپ کی قربت چاہیے، وہ عجیب پاگلوں کی طرح بول رہی تھی، اور سامن کو سمجھ نہیں آئی تھی اسے کیا ہو چکا ہے۔ اس کے ہاتھ کو پکڑا تو وہ بالکل بخار میں مبتلا تھی، شاید وہ ہوش میں نہیں تھی۔ اس کی پیشانی پہ ٹھنڈے پانی سے پٹیاں کرنے لگا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ ایک دفعہ پھر سے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ وہ اس کی ٹانگوں کو اپنی گود میں رکھتا دبانے لگا، اس کی طرف دیکھنے لگا، شاید میں تمہیں ویسی زندگی نہیں دے پا رہا، لیکن بہت جلد کچھ مشکل وقت ہے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
کاش میں تمہیں اپنی حقیقت بتا پاتا۔ میں نے صرف تمہاری وجہ سے اتنا کچھ نہیں چھوڑا۔ تمہاری وجہ سے میں نے بھی اپنی عیاشی والی، اپنی سکون والی زندگی چھوڑ کے آیا ہوں میری جان، لیکن میں تمہیں بتا نہیں پا رہا میں کیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا، کچن میں جا کے اس کے لیے سوپ بنانے لگا۔ کافی وقت بعد سوپ لے کے آیا تو وہ سو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلا کے اٹھانے لگا۔ مہرو، مہرو میری جان آنکھیں کھولو، میں تمہارے لیے سوپ لے کے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مہرو کی پیشانی کو چوما۔ مہرو نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، پیچھے تکیا سیٹ کرتی ہوئی اسے ٹیک لگائی، اسے سوپ پلانے لگا۔ ایک بات بولو ضامن، اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے، میرا دل بہت گھبراتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں سے میں جانا چاہتی ہوں، بے شک کہیں بھی، کسی بھی ایسے گھر میں لیتے جائیں، لیکن یہاں مجھے عجیب سی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو وہ مہر النساء کی طرف دیکھنے لگا۔ چلو ٹھیک ہے، میں کوئی بندوبست کرتا ہوں، میں اپنے کسی دوست کو بولتا ہوں، تم پریشان مت ہو، ہم کسی فلیٹ کو ارینج کر دیتے ہیں۔ میں نے نوکری کے بارے میں اپلائی کیا ہوا ہے، بہت جلد اس بارے میں بھی پتہ چل جائے گا۔ اگلے دن ہی اسے قدرے بہتر فلیٹ میں لے کے آ گیا۔ اس کا کرایہ تو بہت زیادہ ہوگا، مہر النساء حیرت سے پوچھنے لگی، کیونکہ وہ کافی زیادہ صاف تھا، جبکہ وہ اسے نہیں بتا سکا یہ اس کے دوست کا فلیٹ ہے۔ پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنا زیادہ نہیں، اور تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ لڑکی تو عیاشیوں میں رہنے والی تھی، حویلی کی سب سے لاڈلی لڑکی، جسے کبھی کسی چیز سے نہیں روکا گیا، مگر پھر بھی کچھ پابندیاں اس پہ لگائی جاتی تھیں۔ چندا بیٹا، یہ تمہارے منہ پہ اتنے زیادہ نشان؟ مہجبین بیگم نے اپنی بیٹی کے چہرے پہ بنے ہوئے نشانات کو دیکھا، حیرت سے پوچھنے لگی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، آپ لوگوں نے مجھے کیوں تیمور کے حوالے کیا مما وہ مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں، آپ ہی کے گناہوں کی سزا بھی مجھے ملے گی، میں نے تو کچھ نہیں نہ کیا، آپ ہی بھی بھاگ گئی ہیں، میں نے تو آپ ہی کو نہیں بھگایا۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولی تو وہ اس کو اپنے سینے سے لگا گئی، کہنے لگی، مما میں تیمور کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بابا کو سمجھائیں، بابا کو بتائیں، وہ تیمور میری جان نکالے گا۔ اس نے ایک دم سے اپنا دوپٹہ اتار کے پھینکا، اپنے وجود پہ بنے ہوئے ان نشانات کو دکھانے لگی جو مہجبین بیگم نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ اچھا، تو یہاں شوہر کی شکایتیں لگائی جا رہی ہیں؟ تیمور کی آواز سن کے چندا ڈر گئی، سہم گئی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی بہت شدت سے کپکپانے لگی تھی۔ غصے میں اس کے بازو سے پکڑا اور اسے کمرے میں لے کے آیا۔ وہ بہت شدت سے اس کی کلائی کو دبوچا ہوا تھا۔ دن کے وقت کبھی اس کے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہیں کرتا تھا، ساری رات تو وہ ظلم ہی سہتی تھی، لا کے اسے بیڈ پہ پھینکا۔ اس کا دوپٹہ اتر چکا تھا۔ ہمیشہ رات کے اندھیرے میں تکلیف دینے والا شخص آج اس کے زخموں کو دیکھنے لگا۔ باہر بادل گرج رہے تھے، بارش برس رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی بیڈ پہ پھینکا تو اس کا دوپٹہ اس کی گردن سے نیچے لڑک گیا۔ واقعی نشان بہت زیادہ بنے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ کو دیکھا، اس کی کلائی پہ سگریٹ کے جلانے کا نشان بنا ہوا تھا۔ اب کی بار اسے تکلیف ہوئی، نہ جانے کیوں وہ شخص پریشان ہوا تھا۔ مجھے نہیں اندازہ تھا میں اتنے تمہیں زخم دے چکا ہوں۔ وہ وہی لہجہ تھا، سخت، ہلکی ہلکی مرہم لگا رہا تھا، اس کے ہاتھ کو سہلانے لگا۔ تیمور کے ہاتھوں میں وہ چھوٹی سی کلائی کو محسوس کر رہی تھی، جس کا دھیرے دھیرے سہلانا پہلی دفعہ تیمور کے لمس میں سکون تھا، محبت تھی۔ نہ جانے کیوں اسے محبت محسوس کرنے لگی۔ اس نے تو حالانکہ نرمی دکھائی تھی،
نرمی سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ زیادہ پین ہو رہی ہے کیا؟ جلن ہو رہی ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ آہستگی سے اس کی ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، دوبارہ اتنا زخم نہیں دوں گا، مطلب دیں گے صحیح مگر اتنا نہیں۔ وہ خاموش ہوا، وہ سے الگ ہوئی، روتے ہوئے کہنے لگی، میرا قصور تو بتائیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اگر آپ ہی نے ایسا قدم اٹھایا تو آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں بھی ایسا قدم اٹھاؤں گی؟ میں ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گی، آپ مت کریں میرے ساتھ یہ سن کے وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی، مگر وہ کچھ بولا نہیں، بس اس کی طرف نہ جانے کتنی دیر تک دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اچھا رونا بند کرو، یہ کہتے ہوئے آج تک اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ رونا بند کرو۔ تیمور اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے اپنے انگوٹھے سے صاف کرنے لگا۔ اس کی گال کو سہلایا۔ کیوں اتنا زیادہ نرم رویہ رکھ رہے ہیں میرے ساتھ؟ بتائیں مجھے، وہ غصے میں اسے پوچھنے لگی۔ تیمور نے کھینچ کے اسے ایک دم سے سینے سے لگا لیا، اتنی شدت سے سینے میں بھینچا جیسے تیمور کے اندر کچھ عجیب سی تشنگی تھی جسے وہ مٹانا چاہتا تھا۔ اسے اپنے سینے سے لگا کے اس لڑکی کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ چندہ بول بھی نہیں پا رہی تھی، نہ اسے سانس آ رہی تھی، اتنی شدت سے تیمور نے اسے اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا۔ بالکل وہ لڑکی چھپ گئی تھی تیمور کے بھاری چوڑے وجود کے درمیان۔ اس کے بازوؤں کے حصار میں وہ بالکل معصوم سی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ پچھلے 2 دن سے مہر النساء کافی زیادہ طبیعت خراب تھی، وامٹنگ ہو رہی تھی، چہرے کی رنگت بھی اڑی ہوئی تھی۔ سامن پریشان ہو گیا، پہلے بھی اسی طرح اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے کافی زیادہ میڈیسن وغیرہ لی مگر طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار اسے کہتا کہ ہسپتال لے جانا چاہتا ہے، مگر رات کے وقت وہ اس کے پاس آیا، اسے کھانا دیا تو اس نے سامن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سامن میرے پاس بیٹھیں، وہ نرمی سے بولی تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں بولو مہرو۔ اس نے مہرو کے ہاتھ کو چوما۔ سامن آپ کو پتہ ہے وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ کیا؟ بتاؤ مجھے۔ سامن نے اس کی گال کو سہلایا۔ اس نے سامن کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھا۔ سامن، میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یہ میری خوش قسمتی ہے۔ میں خود کو اتنا خوش قسمت سمجھ رہی ہوں۔ جس شخص کو میں نے اتنا ٹوٹ کے چاہا، بے انتہا محبت کی۔ وہ مسکرانے لگی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ سامن ایک دم سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ سامن کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، نہ جانے کتنے آنسو گالوں پہ آئے۔ وہ اپنی محبت کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، مگر ابھی تک اسے کوئی نوکری نہیں ملی۔ اس نے مزدوری شروع کر دی۔ اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے باپ نے سب کو منع کیا ہوا تھا۔ کوئی اسے نوکری نہ دے۔ اس کا باپ چاہتا تھا وہ اس گاؤں کی لڑکی کو چھوڑ کے واپس آ جائے۔ وہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ یہاں مسئلہ ذات کا نہیں تھا، ان دونوں کا تعلق ایک ذات سے ہی تھا۔ مسئلہ ان کی روایات کا تھا جو ان کی مختلف تھیں۔ مہر النساء کی مختلف تھیں، نہ اس کا باپ مانا نہ اس کا باپ مانا، اور درمیان میں وہ دونوں بغاوت پہ اتر آئے۔ صرف اپنی محبت کو جیتنے کی خاطر وہ ہر چیز کو ہار رہے تھے، یہاں تک کہ اپنی زندگیوں کو بھی انہوں نے اجیرن بنا کے رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے مہرو۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ جان ہمارے لیے کتنی قیمتی ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اگر ہمارے پاس کوئی تیسرا مخلص ہوگا ہم دونوں کے علاوہ تو وہ ہمارا بچہ ہوگا نا سامن۔
اس کے علاوہ ہم نے دنیا میں کسی قسم کی کوئی مخلصی نہیں دیکھی۔ وہ سامن کے ہاتھوں کو چومنے لگی۔ سامن نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سامن، آپ کو پتہ ہے مجھے ابھی بھی خوف محسوس ہوتا ہے۔ میرا باپ مجھے بھولا نہیں ہوگا۔ وہ مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ جس دن میں ان کے ہاتھ لگ گئی، آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف ہم دونوں کے ٹکڑے۔ آگے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ روتے نہیں، پریشان نہیں ہوتے، اللہ بہتر کرے گا، ہم لڑیں گے، ہم الگ نہیں ہوں گے، یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھینچ گئی۔ اگلی صبح وہ کام کے لیے جانے لگا، مگر جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مہر النساء کا بھی دل بہت پریشان تھا۔ بار بار کہہ رہی تھی آج آپ نہیں جائیں، آج آپ چھٹی کر لیں، مگر وہ کہنے لگا دیکھو، اگر میں چھٹی کروں گا، گھر بیٹھوں گا، تو پھر گھر کیسے چلے گا؟ اتنا تو مجھے کرنا ہوگا مہرو، بس کچھ مشکل دن ہیں، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے تم سے کیے ہوئے تمام وعدے نبھانے ہیں مہرو، یوں تم سے بے خبر نہیں۔ جانتی ہو تم کیسی زندگی میری وجہ سے چھوڑ کے آئی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوم کے کام کے لیے چلا گیا، مگر اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی۔ اتنی اکیلے رہنے کی اسے عادت ہی نہیں تھی، کیونکہ دن بھر حویلی میں کئی ملازم، کئی لوگ ہوتے تھے، ہر وقت چہل پہل ہوتی تھی۔ وہ اس فلیٹ میں اکیلی تھی۔ یہ فلیٹ اسے کھانے کو توڑ رہا تھا۔ اپنے وجود میں ہوتی تبدیلیاں اسے مزید تکلیف دے رہی تھیں۔ اسے کسی کی ضرورت تھی، کوئی عورت ہوتی جو اسے سنبھالتی، جسے وہ بتاتی۔ کچھ باتیں اس میں ایسی ہو جاتی ہیں جو اسے نہیں بتا پاتی، شرم سے لال ہو جاتی۔ کیسے سامن کو بتاتی کہ وہ کیا محسوس کرتی ہے؟ رات سامن کو آنے میں کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ اب تو اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سادہ سے حلیے میں پورے گھر میں ٹہل رہی تھی۔ ذہن میں آ گئی، دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ جیسے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی، اس نے جا کے دروازہ کھولا۔ اس کی پیشانی پہ اور بازو پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ داخل ہوا تو وہ پاگل ہونے لگی۔ سامن کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، دیوانہ وار اس کے چہرے کو چومنے لگی۔ سامن، آپ کو کیا ہوا ہے سامن؟ یہ سب کیا ہے؟ کچھ نہیں، کام کرتے ہوئے گر گیا تھا، زیادہ کچھ نہیں ہوا۔ لیکن سامن، یہ بہت گہری لگی ہوئی ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں میری جان، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کی پیشانی کو شدت سے چوما۔ وہ رو رہی تھی۔ سامن، آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اس کے بازو سے پکڑ کے کمرے میں لے کے آئی، پاگلوں کی طرح اس کے لیے پانی لے کے آئی۔ بتائیں مجھے، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ پانی پی کے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ اس کی قمیض پہ لگا ہوا خون دیکھ کے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ دیکھیں تو صحیح، زیادہ چوٹ لگی ہے؟ بتائیں مجھے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں مہرو، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ پاگلوں کی طرح اس کے کندھے سے لگی، بری طرح سے رونے لگی۔ میں آپ کو کبھی کھونا نہیں چاہتی، کبھی بھی نہیں کھونا چاہتی۔ آپ کو خود سے دور نہیں کر سکتی۔ میں مر جاؤں گی مگر آپ کو خود سے دور نہیں کروں گی۔ بات کو سمجھ نہیں آ رہی؟ روتے سسکتے ہوئے بولی۔ رونا بند کرو۔ چند لمحوں کی خاموشی ہو گئی۔ اب کی بار بارش برسنے لگی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ سامن کی بارشیں شروع ہو چکی تھی، مگر اس کا دل اب رو رہا تھا۔ سامن کی تکلیف وہ اسے تکلیف میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ مشکل وقت تھا کیونکہ سامن کے بازو میں فریکچر آیا ہوا تھا۔ وہ کام کرنے کے قابل نہیں تھا۔
سامن میں کوئی کام شروع کر لوں؟ دھیرے دھیرے اس کی ٹانگوں کو دباتے ہوئے بولی۔ پاگل ہو؟ بس کچھ دن کی بات ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر یہ سب کچھ کیسے چلے گا؟ ہمارا بچہ ہو جائے گا، کیا وہ بھی یہ سب کچھ دیکھے گا؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ سامن خاموش ہو گیا، اٹھ کے بیٹھا، اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ نہیں، میں کبھی بھی اپنے بچے کو اتنی مشکل زندگی نہیں دوں گا، پریشان مت ہو۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، بس مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ محبت تو بہت زیادہ تھی۔ دن گزرنے لگے، میرن نساء کی طبیعت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ آج بھی اس کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ اس کی وامٹنگ رک نہیں رہی تھی، پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ سامن اسے ہسپتال لے جانے کا کہتا، مگر وہ ہر بار یہ کہہ دیتی، ہسپتال نہیں جانا۔ آپ کو پتہ بھی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اس کی ایسی باتیں سن کے۔ اسے ہسپتال لے کے آیا، ڈاکٹر پریشان ہو گئی۔ اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، دیکھیں آپ کے بچے کی ایک دن پہلے ہارٹ بیٹ رک چکی تھی، آپ کا بچہ زندہ نہیں۔ اور یہ سن کے وہ دونوں پاگل ہونے لگے تھے، روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ میں اپنے بچے کو نہیں کھونا چاہتی، ہمارے پاس تیسرا کون تھا؟ یہ بچہ ہی تو تھا نا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ آج پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں سے نہ جانے کتنے آنسو نکل کے شیو میں جذب ہوئے۔ وہ پوری کانپ رہی تھی، اس کا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں ریلیکس ہو جائیں، شکر کریں آپ کو جلدی پتہ چل گیا، ورنہ بعد میں بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا۔ اگر آپ کی طبیعت خراب تھی تو آپ کو ہاسپٹل آنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ کچھ نہیں بولی، بس سامن کو دیکھے جا رہی تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو اس قدر بہہ رہے تھے جیسے آج سارے آنسو بہانا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر بھی پریشان لگ رہی تھی۔ سامن نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے محبت نہیں، مجھے بچہ چاہیے سامن، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ سامن، مجھے اولاد زیادہ عزیز ہو گئی تھی شاید۔ سامن، میں اسے محسوس کرتی تھی، ایسا کیوں ہوا ہے سامن؟ پلیز مجھے لا دینا۔ نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ سامن نے اسے حوصلہ دیا، بچہ تو ان کا اس دنیا میں آنے سے رہا۔ 2 دن بعد واپس گھر آئے تھے۔ گھر کھانے کو دوڑ رہا تھا، کتنے اس نے خواب سجائے تھے، مگر خاموش ہو گئی۔ رات سامن اس کے پاس آیا تو وہ چلانے لگی، کیوں آپ آئے ہیں؟ آپ نے میری زندگی مشکل بنا دی ہے، آپ نے مجھے اتنا پریشان کیا جس کی وجہ سے میرے بچے کی جان گئی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں میں نے صرف ٹینشن لی ہے، آپ نے مجھے ٹینشن دی۔ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے چلانے لگی تھی، میں نہیں برداشت کر پا رہی، کچھ بھی نہیں برداشت کر پا رہی۔ سامن، میں پاگل ہو رہی ہوں، وہ رو رہی تھی۔ سامن نے اسے خود سے قریب کرنا چاہا، سامن کو پیچھے دھکا دے گی، مت میرے پاس آئیں، وہ پیچھے بولی۔ وہ دوسرے کمرے میں آ کے بیٹھ گیا، اپنے بابا کو کال کرنے لگا۔ کتنے دنوں بعد اس نے اپنے باپ کو کال کی، مگر اس نے کال پک نہیں کی، بلکہ کال کٹ کر دی تھی۔ تیمور رات کے وقت کمرے میں داخل ہوا۔ چندہ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں عجیب سی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کتنے دنوں سے اسے کوئی تکلیف نہیں دی، کوئی اذیت نہیں دی، بس خاموش تھا۔ جیسے اس کے پاس آ کے بیٹھا تو وہ ایک دم سے تیمور کے سینے سے لگ گئی۔ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکا، تیمور اس کی دھڑکنیں اپنے سینے میں دھڑکتی ہوئی محسوس کرنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ تیمور نے نرمی سے پوچھا۔ تیمور، آپ بابا بننے والے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پچھلے تمام دکھوں کا اسے صلہ ملنے والا ہو۔ جتنے دکھ اس نے برداشت کیے تھے، ان سب دکھوں کے بدلے اسے یہ سب ملنے والا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے تیمور کو بتانے لگی۔ ایک دم سے اس کی پیشانی کو چوما، مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔
اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چومنے لگا۔ سچ میں بابا بننے والا ہوں۔ شاید باپ بننے کی خبر نے اسے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا، بہت کچھ اسے بھلا دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ تم سوچ نہیں سکتی چندا، تم نے مجھے کتنی بڑی خبر دی ہے۔ اگلے دن ساری حویلی میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں۔ چندا کو اہمیت دی جا رہی تھی۔ چندا کے پاؤں بھی زمین پہ نہیں لگنے دے رہے تھے۔ یہ سب کچھ تیمور کی اجازت سے ہو رہا تھا۔ تیمور نے ایک ملازم کو کہہ دیا، میری بیوی کا اچھے سے خیال رکھا جائے، کسی قسم کی لاپرواہی نہ کی جائے۔ رات تیمور اس کے لیے کھانا لے کے آیا، سامنے رکھا۔ شاید ادھر جھگڑا ہو چکا تھا اور یہاں محبت بڑھنے لگی تھی۔ زندگی کیا چاہتی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے تیمور کی طرف دیکھا۔ تیمور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا۔ کھانا کھاؤ، اس کے بعد یہ دودھ والا گلاس ختم کر لیں۔ اپنے ہاتھوں سے بنا کے لایا ہوں، اس میں بہت کچھ طاقت والا ڈالا ہے۔ تیمور کا وارث طاقت والا ہوگا۔ یہ سن کے چندا کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ آپ کو اپنے بچے کی فکر ہے، آپ اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں، میرے لیے نہیں کر رہے۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ بمشکل اس کے حلق سے آواز نکلی تو وہ ایک دم سے اس کو اپنے قریب کر گیا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ تیمور کی آنکھوں میں دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ ایک عجیب سا جنون تھا، عجیب سی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کانپنے لگی۔ میری آنکھوں میں کیا تھا؟ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ جنون بچے کے لیے نہیں، تمہارے لیے ہے۔ میں خود نہیں جانتا، لیکن یہ جنون تو بہت پہلے کا میرے اندر آ چکا ہے۔ تب تک تو یہ بچہ بھی نہیں تھا، پھر میں اسے کیا سمجھوں؟ یہ کہتے ہوئے وہ پھونک مار کے اس کے بالوں کو پیچھے کر گیا، ہنسنے لگا۔ وہ بھی ہنس پڑی تھی، کیونکہ پہلے اتنے غصے میں تیمور نے اس سے بات کی، اس کے بعد ایسی حرکت اس کے لیے بالکل شرارتی سی محسوس ہوئی۔ وہ ہنسنے لگی۔ چندا بھی حقیقتاً بہت خوبصورت تھی۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگا، دھیرے دھیرے اس کے نرم ہاتھوں کو سہلانے لگا۔ تم نے سچ میں مجھے بہت بڑی خبر دی ہے۔ شاید اس کے لیے تو میں سب کچھ بھول جاتا، دنیا بھول جاتا۔ تم نے جو مجھے خبر دی، مجھ سے محبت جتاتی ہو نہ سوتے ہوئے، رات تمہارے ہونٹ میں نے اپنے سینے پہ بڑی شدت سے محسوس کیے تھے۔ وہ پوری کی پوری سہم گئی۔ وہ جاگ رہا تھا اور وہ کتنی بے باکی کے ساتھ اس کے وجود پہ اپنا حق جتا رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی۔ اب کی بار اس کا چہرہ شرم سے لال ہوا، مکمل طور پہ نگاہیں جھکا گئی۔ وہ نگاہیں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ نگاہیں کیوں جھکا لی ہیں؟ مجھے اچھا لگ رہا تھا تمہارے ساتھ باتیں کرنا، مسکرانا، مسکراؤ نا۔ وہ ہلکی سی مسکرائی تھی، مگر آپ کی آواز، چہرے پہ شرمندگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ شرمندہ کیوں ہو؟ بتاؤ مجھے۔ مسکراتے ہوئے اسے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تیمور کا روپ بدلنے لگا۔ صبح سے اس نے سامن کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، مگر اب اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ بار بار سامن کو کال کر رہی تھی۔ سامن سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی، مگر جتنی باتیں اس نے پچھلے 2 دنوں میں سامن کو سنائی تھی، اب اسے احساس ہو رہا تھا اسے سامن کو باتیں نہیں سنانی چاہیے تھی۔ کافی رات لیٹ سامن واپس آیا، سیدھا کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ شاید وہ اسے نگاہیں ہی نہیں ملا پا رہا تھا۔ اسے اتنے خواب دکھائے مگر اسے کیسی زندگی دی۔ ایک خلیج سے فلیٹ پہ لا کے اسے پھینک دیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ سامن کمرے میں تھا، وہ باہر صحن میں تھی۔ جب دروازے پہ بہت زور سے دستک ہونے لگی، اتنی شدت سے بجایا جیسے کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ پریشان ہو گئی۔ سامن بھی باہر آ چکا تھا۔ اچانک سے دروازہ ٹوٹا۔ سامنے کھڑے ہوئے آدمیوں کو دیکھ کے وہ پوری کی پوری کانپنے لگی۔ ہونکوں کی طرح ان کی طرف دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ سامنے اپنے باپ کو
اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھ کے صحیح معنوں میں اس کا رنگ پھک ہوا تھا۔ سامن بھی پیچھے سے آ گیا۔ بہت بے چینی، تم نے بیٹا بہت جی لی اپنی زندگی، بہت کر لی عیاشی۔ تمہیں پتہ تھا کہ ہمارے خاندان کی عورت گھر میں رہتی ہے، لیکن تم خاندان کی عزت داغدار کر کے آئی ہو۔ اپنے باپ کی بات سن کے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی مہر النساء کو دیکھ رہے تھے، خوبصورت مہر النساء جس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں، اس کے چہرے کی رنگت بالکل زرد پڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے، یہی دیا ہے نا اس نے تمہیں، گھٹیا انسان نے، اس سے زیادہ تمہیں یہ کیا دے سکتا ہے؟ لیکن تم نے اپنے باپ کے ساتھ بغاوت کی ہے، اس کی تو تمہیں سزا ملے گی ہی ملے گی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں بندوق دیکھ کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بابا، آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بندوق کا منہ سامن کی طرف تھا۔ سامنے سامن کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ بولا نہیں۔ بابا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ وہ رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں، ہم ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بہت ٹوٹ کے چاہتے ہیں۔ ان کے قدموں میں گر گئی۔ بابا میں سامن سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ ان کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ بابا آپ کو پتہ ہے میں نے سامن کو بہت ٹوٹ کے چاہا ہے بابا، وہ میرے شوہر ہیں، مت کیجیے گا۔ کیوں اپنی بیٹی کو بیوہ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ پھر ٹھیک ہے، یہ پکڑو اور اپنے باپ کو مارو۔ یہ کہتے ہوئے بندوق اس کے ہاتھ میں پکڑا چکے تھے۔ یا مجھے مارو یا اسے مجھے مارنے دو، گن اس کی طرف کر کے نفی میں سر ہلانے لگے۔ تیمور نے آگے بڑھ کے کہا، تایا جان رک جائیں، کیونکہ شاید اب اسے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ جس قدر وہ چندہ سے محبت کرنے لگا تھا، اسے احساس ہوا تھا محبت چیز کیا ہوتی ہے۔ محبت انسان کو کس وقت کون سی بغاوت کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ تایا جان چلیں، ان کے حال پہ چھوڑ دیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو انہوں نے حیرت سے تیمور کی طرف دیکھا۔ تایا جان میں نے بولا ہے کہ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں، چلے یہاں سے۔ وہ کہنے لگے، نہیں، یا یہ لڑکی مجھے اپنے شوہر کو مارنے دے گی، یا پھر یہ اپنے ہاتھوں سے مجھے ختم کرے گی۔ اب کی بار پھر سے چلاتے ہوئے بولے تو وہ رونے لگی تھی۔ اس نے تیمور کے ہاتھ میں موجود پسٹل پکڑ لیا۔ تو مطلب تم اپنے باپ پہ گولی چلانے لگی ہو؟ تیمور نے غصے میں کہا۔ سامن کہنے لگا، دیکھو اپنے باپ کو کچھ مت کرنا۔ اس کی آنکھوں میں سے شدت سے آنسو بہنے لگے۔ اگلے ہی لمحے گولی چلنے کی آواز آئی۔ تقریباً سبھی لوگ ساکت ہو چکے تھے، حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ گولی کسی اور پہ نہیں چلی تھی، بلکہ اس نے اپنے آپ پہ چلا لی۔ سفید فرش خون سے لال ہو گیا۔ اس وقت سب کی جان نکلی، جلدی سے اس کے پاس آئے۔ سامن نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے باہر کی طرف لے کے چلا گیا۔ تیمور جلدی سے باہر آیا، کہنے لگا، گاڑی میں ڈالو۔ اس وقت گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ کافی وقت بعد گاڑی ہسپتال کے سامنے رکی۔ ان دونوں کی قمیض تقریباً مکمل خون سے بھر گئی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی، نہ کچھ بولی نہ کچھ کہا، بس اس نے اپنی جان لے لی۔ وہ سسک رہا تھا، رو رہا تھا۔ تیمور نے آہستگی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ پریشان مت ہو، وہ ٹھیک ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، بس ڈاکٹر نے بولا ہے نا، کسی ایسی خطرناک جگہ پہ گولی نہیں لگی۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے تیمور کی طرف دیکھا۔ اتنے میں اس کے بابا جان بھی آ چکے تھے، اور آج پہلی دفعہ ان کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ تیمور نے اپنے تایا جان کی طرف دیکھا۔ کیا ملا ہے آپ کو تایا جان؟ وہ خوش ہے نا اپنی زندگی میں؟ تو انہیں خوش رہنے دو، انہوں نے پہلے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اگر تایا جان ہم اپنی انا اور ضد چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ شادی کروا دیتے تو ایسا نہ ہوتا، کبھی نہ ہوتا تایا جان۔ لیکن دیکھو تو صحیح وہ کس حال میں رہ رہی ہے اس کے ساتھ۔ تایا جان اس کا ہمیں نہیں پتہ، مگر وہ خوش تھی،
نہیں وہ خوش، وہ سنجیدگی سے بولے، لیکن تایا جان وہ اس سے محبت کرتی ہے، میں نہیں چاہتا ہم اسے یہاں سے واپس لے جائیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کے ساتھ رہے جس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، جس سے محبت کرتی ہے۔ تیمور تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تم تو اسے پسند۔ تایا جان، الحمدللہ میرے پاس اپنی بیوی ہے اور میں اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس وقت وہ شاہ خاندان کا مرد لگ رہا تھا جس کو چندا نے مکمل طور پہ بدل کے رکھ دیا تھا۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر آئی، کہنے لگی پریشانی کی کوئی بات نہیں، بلڈ بھی بہت جلدی ارینج ہو گیا تھا، ان کی خوش قسمتی تھی، ابھی خطرے سے باہر ہیں۔ سامن کچھ بول نہیں رہا تھا، اچانک سامن کو سامنے سے اپنے بابا آتے ہوئے دکھائی دیے۔ تقریباً سب کی نگاہیں اس شخص کی طرف گئیں، وہ ملک کا مشہور بزنس مین تھا، چلتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ شاید ان تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی کہ کچھ لوگوں نے حملہ کیا، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ گولی اس کی بیوی پہ چلی ہے یا اس پہ، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ تم ٹھیک ہو بیٹا میری جان کے ٹوٹے؟ تمہارا باپ ناراض تھا مگر غافل نہیں ہوا تھا، تم ٹھیک ہو؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا، اسے اتنے لوگوں کی بھیڑ میں کوئی اپنا ملا تھا، اپنے باپ کے کندھے سے لگے وہ بہت شدت سے رونے لگا۔ تکلیف میں بابا، بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، میری وجہ سے وہ تکلیف میں ہے، وہ روتے ہوئے بولا۔ نہیں میرا بچہ پریشان مت ہو، تمہارے بابا تمہیں واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے نا، یہ کہتے ہوئے اس کی پشت کو سہلایا۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر باہر آئی، کہنے لگی آپ میں سے اگر کوئی ملنا چاہتا ہے تو مل سکتا ہے۔ سامن کہنے لگا میں ملنا چاہتا ہوں۔ باقی سب لوگ وہاں سے چلے گئے، واپس حویلی والے بھی جا چکے تھے کیونکہ وہ لوگ اسے معاف کر چکے تھے۔ جیسے ہی روم میں داخل ہوا تو سامنے اسٹریچر پہ پڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے، تکلیف اس کے چہرے پہ تھی۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا لبوں سے لگا گیا۔ کیوں تم نے اپنے ساتھ ایسا کیا؟ اس کے چہرے کو سہلایا۔ ٹوٹ کے چاہتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر میں اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم نے کتنی آسانی سے اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ غصے میں اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، آپ کو پتہ ہے نا آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، میں کبھی آپ سے دور نہیں جانا چاہتی، آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ وہ اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی، تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ دوبارہ کبھی بھی تمہیں میں اتنی تکلیف میں نہ دیکھوں، یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوم گیا۔ میں اب واپس تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ کون سا اپنا گھر؟ وہ اس سے پوچھنے لگی تھی، مگر جب سے وہ ٹھیک ہوئی اسے محل نما گھر میں لے کے آ گیا، اس کا بہت بڑا گھر تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی حیرت سے اس کے باپ نے اور اس کی ماں نے اس کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا۔ اس کے بھائی بہنیں خوش تھیں، وہ واپس آ چکا تھا۔ اس محل نما گھر کا وہ لاڈلا چلتا سے اندازہ ہوا تھا کہ اس نے کتنا کچھ چھوڑا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ محل نما کمرہ شاید حویلی میں اس قدر خوبصورت کمرہ نہیں تھا، وہ دیکھ رہی تھی اتنا خوبصورت اس کے شوہر کا کمرہ، یہ عیش و عشرت، سب کچھ چھوڑ کے اس کی خاطر وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ وہ بلکونی میں کھڑا ہوا تھا، مکمل طور پہ بدلا ہوا انسان لگ رہا تھا، کہیں سے بھی وہ شخص نہیں لگ رہا تھا۔ حویلی والے اسے معاف کر چکے تھے، اسے قبول کر چکے تھے، اس سے اجازت مل چکی تھی، وہ جب چاہے حویلی آئے، اس کا گھر ہے۔ انہوں نے اپنے حصے کی تکلیف برداشت کی، بھاگ جانے کی، ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے کی تکلیف، مگر اب دونوں کی زندگی میں سکون تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، آہستگی سے پیچھے سے ہک کرتے ہوئے کہنے لگی، شہزادے تو آپ بھی تھے، اپنے ماں باپ کے شہزادے، آپ نے بھی تو اتنا کچھ چھوڑا، اتنا کچھ چھوڑ کے میرے لیے در در کی ٹھوکریں کھائیں آپ نے۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ آپ رو رہی ہیں کیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ وہ مسکرائی،
اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے، ہم دونوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی اذیتیں برداشت کی۔ ہم نے اپنے بچے کو کھویا۔ ماں باپ کیا چیز ہوتے ہیں یار، ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی اولاد کی خوشیاں کیا ہوتی ہیں۔ ہم نے اپنے بچے کو کھویا، ہم نے تکلیفیں برداشت کی۔ دیکھو اتنا کچھ ہونے کے بعد انہوں نے ہمیں معاف کر دیا۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگا، اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہنے لگی، ہم ایک دوسرے کا سکون ہیں، ہم نے خوبصورت سی زندگی گزارنی ہے۔ ہاں، جو ہم نے اپنی اولاد کو کھویا، جو تکلیفیں برداشت کیں، وہ شاید کبھی ساری زندگی نہ بھول پائیں، لیکن اگر ہم ماضی کو بھول کے چلیں گے تو ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ ہمیں اپنے ماضی کو بھولنا ہوگا۔ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولی، دھیرے سے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہتی ہو، ماضی کو بھولنا ہوگا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے آہستگی سے مسکرا دیا، اپنی مضبوط پناہوں میں لے لیا۔